دانیال کی ابتدائی زندگی دکھاتی ہے کہ نوجوانی کے ایام میں بھی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اقوال اور اعمال میں حکمت کی خوبی جیسا اور کوئی وصف نہیں۔ یہ صفت اگر کسی جوان میں ہو تو وہ بہت جلد بزرگوں کے بھی دل جیت لیتا ہے۔ دانیال اور اس کے دوست یہودا میں اپنے گھروں سے اسیر کر کے بابل لے جائے گئے تھے۔ گو ان کا مستقبل غیر واضح تھا، تاہم ان سب میں ایسے شخصی اوصاف موجود تھے کہ وہ بادشاہ کے محل میں خدمت کے لیے چن لیے گئے۔ انہوں نے اس موقع سے اپنا ذاتی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ بذات خود اس سے مستفید ہوئے۔ دانیال کی عظمت کی پہلی جھلک اپنا عقیدہ ترک کرنے سے انکار میں دکھائی دیتی ہے۔ اس نے خدا کی مرضی کے خلاف اپنی عادات اور اطوار تبدیل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی جسمانی اور روحانی غذائیں دونوں ہی اس کے خدا کے ساتھ تعلق کا اہم حصہ تھیں۔ وہ اپنی خوراک کے معاملے میں محتاط اور بھرپور دعائیہ زندگی گزارنے والا شخص تھا۔ جو لوگ شاہی خدمت کے لیے تیار ہو رہے تھے انہیں شاہی دسترخوان سے کھانا فراہم کیا جاتا تھا اور لازم تھا کہ زیر ترتیب افراد ہی کھانا کھائیں۔ دانیال نے بڑی تدبیر سے ایک سادہ سی خوراک منتخب کی اور ثابت کیا کہ اس کی منتخب خوراک زیادہ بہتر نتائج کی حامل ہے۔ جیسا کہ دانیال کے معاملے میں ہوا، کھانے کی میز اس بات کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک اپنی بھوک پر قابو پا سکتے ہیں اور کیسے سادہ خوراک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دانیال نے اپنی خوراک محدود کر لی تھی اور وہ زیادہ وقت دعا میں گزارتا تھا۔ خدا کے ساتھ گفتگو اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ اگرچہ اسے اپنے عقیدے کی پیروی کی پاداش میں شیروں کی مانند میں بھی ڈالا گیا، تو بھی اس نے اپنے ایمان سے وابستگی قائم رکھی۔ دانیال کی زندگی نے ثابت کیا کہ اس کا انتخاب درست تھا۔ کیا آپ کا خدا پر ایمان ایسا مضبوط ہے کہ چاہے کیسا بھی خطرہ کیوں نہ ہو آپ خدا کی پیروی کریں گے؟ یہ وہ ایمان ہے جو آپ کو آزمائشوں پر بالادست رکھتا ہے اور بدلتی ہوئی صورتحال میں حکمت اور استحکام دیتا ہے۔ اپنی دعائیہ زندگی سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی گزاریں اور نتائج خدا پر چھوڑ دیں۔ آمین۔